الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، ان آیات میں اللہ تعالی نے عہد و میثاق، عہد و وفا کی اہمیت اور اس کا حکم بیان کیا ہے. ایک تو اللہ نے عام حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عہد و پیمان کا خیال کرتے رہنا، تمہاری زندگی عہد و پیمان والی ہو. یہ تو ہر مسلمان کو اللہ نے حکم دے دیا ہے. اس کے علاوہ 3 عہد و پیمان اللہ نے عمومی کیے ہیں. ایک عہد و پیمان وہ ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، یعنی اللہ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کو جمع کیا اور ان کی روحیں جمع کرنے کے بعد ان کو چیونٹیوں کی شکل دی. اور پھر اللہ نے عہد الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا خالق مالک اور پالا نہار نہیں ہوں؟ سب کو جمع کر کے اللہ نے یہ
جتنے بھی پیدا ہونے والے انسان تھے سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ خالق تو ہی، مالک تو ہی، پالنہار تو ہی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس عہد و پیمان کو یاد کرانے کے لیے ہم ہر زمانے میں کتاب اتارتے ہیں اور نبی بھیجتے ہیں، تاکہ وہ اس سبق کو یاد کرائے جو تم نے اللہ کے سامنے عہد الست میں کیا تھا۔ لہذا جو اس کو یاد رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو اس کو بھلا دے گا وہ اللہ کا کافر اور نافرمان بنے گا۔ ایک عہد و پیمان وہ ہے جو اللہ نے اہل علم اور علماء سے لیا، ان سے عہد و پیمان یہ لیا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ علماء سے اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے ہر زمانے میں اللہ کی کتاب کا، اور اس زمانے میں قرآن کا، اور نبی سے جو سیکھا اس کو بیان کرتے رہنا، اس کی سچائی بتلاتے رہنا، حق بیان کرتے رہنا، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور چھپانا نہیں، لوگوں سے چھپانا نہیں، غلط بیانی نہ کرنا، غلط ترجمانی نہ کرنا، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اے علماء، اے علم والو، اگر تم نے کتمان علم کیا، حق نہیں بیان کیا، لوگوں کے سامنے چھپاتے رہے، دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، اور کوئی برا نہ مانے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوتی رہے۔ اتنی بدتر سزا دی گئی ہے علماء کو جو حق چھپائیں، سچ بات نہ بیان کریں، اور حدیث میں فرمایا گیا من علم ثم کتم الجم یوم القیامہ بلجام من نار۔ جس کو اللہ نے علم کی دولت دی اور پھر وہ چھپا رہا ہے، حق بات نہیں بیان کرتا، حق گواہی نہیں دیتا، سچی بات قرآن کی نہیں ذکر کرتا، تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی، انگارے ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے منہ کو پاک و صاف بنایا تھا، تم کو قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، اور تم دنیا کے مفادات میں، دنیا کے چکر میں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانیاں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، دجل کر رہے تھے، باطل کا ساتھ دے رہے تھے، ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جن سے کچھ پیسہ مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایسے علماء سوء آپ کو بہت ملے جو صرف فائدے کی خاطر جیسا ماحول ہوا ویسی گانے لگے، جہاں سے عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، بس انہی کی تائید اور تحریف کر کے دین میں اللہ کے رسول کی باتوں کو چھپا کر، تو ایسا کرنے والوں کی بڑی دردناک سزا ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ ایک عہد و پیمان جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے، انبیاء سے عہد و پیمان لیا، اور وہ عہد و پیمان یہ تھا کہ جس کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو دوسرا جو بعد میں نبی آیا ہے اس کی تصدیق کرنا پہلے والے پر لازم ہے، اس کو ماننا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ انبیاء، جس کو آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان کی تصدیق لازم ہے اور انہی کے مطابق پھر شریعت چلے گی۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اور یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے اور سارے ایمان والوں سے کہ جب آخری نبی آ گیا تو اب پہلے والوں کی نبوت ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا دین ختم، اب آخری جو نبی ہے اس کا دین چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے یہی حکم نبیوں کو دیا تھا، جب نبی مکلف ہیں تو انسان تو بہت زیادہ مکلف ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں اس نبی کو مانو، اے عیسائیوں اس نبی کو مانو، اب موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی ہے۔ اور ایک موقع پر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق تورات اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا تم کو دین اسلام پر شک ہے؟ اے عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، اور یہ بات یاد رکھو اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ میرے امتی بنیں گے، نبی نہیں رہیں گے۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں سے آئیں گے قرب قیامت تو وہ خود کہیں گے کہ میں امت محمدیہ کا امتی بن کر آیا ہوں، اگرچہ میں نبی ہوں اپنے زمانے کا لیکن آج امتی ہوں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اور اس طریقے سے سارے انسانوں سے عہد و پیمان، علماء سے الگ عہد و پیمان، انبیاء سے الگ عہد و پیمان، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جو اس کو نہیں پورا کرے گا تو ابھی کل ہی 5 سزائیں بیان کی گئی تھی، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غداری کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرے وہ ہمارے دین پر نہیں رہتا ہے، ہمارے دین سے نکل جاتا ہے۔ اور یہاں جو سزائیں بیان کی گئیں، لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 5 سزائیں ہیں، جو عہد و وفا پورا نہ کرے، وعدے توڑ دے، جھوٹ بولے، غلط بیانیاں کرے، ایک تو وہ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، برباد ہو جائے گا سارا عمل۔ دوسری سزا اللہ بات نہیں کرے گا، غضبناک ہو جائے گا۔ تیسری سزا اللہ کی نظر رحمت کبھی اس پر نہیں ہوگی۔ چوتھی سزا اللہ اس کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اور 5ویں سزا ایسے لوگوں کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے بہت زیادہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ آج عام مسلمانوں میں یہ برائی آ گئی ہے جیسا کہ یہود و نصارہ میں برائی تھی، اور وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، اور ہم بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے اگر ہم غلط بیانیاں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، مکر کریں گے، حق کو چھپائیں گے، حق والوں کا حق چھینیں گے، کسی کا بھی حق چھینیں گے، اس کو شریعت ظلم کہتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیتے ہوئے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، میں جب تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو تمہارے
والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو بعد میں آنے والا رسول ہے، تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنا۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے انبیاء کو حکم تھا اور تم نافرمانی کر رہے ہو اس رسول کی، آخری نبی کی۔ تو انبیاء نے کہا تھا، اللہ نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم لوگ اقرار کر رہے ہو اور تم لوگ اس پر ہمارا عہد و پیمان دے رہے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے انبیاء نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ، تو اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا۔ یہ آخرت کی گواہی جو انبیاء دیں گے اور اللہ دے گا، اس وقت یہ کیا جھٹلا سکیں گے؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی روگردانی کرے، پیٹھ دکھائے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور کافر ہیں۔ فاسق کے معنی نافرمان کے بھی آتے ہیں اور فاسق کے معنی کافر کے بھی آتے ہیں، تو ایسا آدمی ایمان سے خارج ہے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور یہ کافر کون سا دین چاہتے ہیں، کون سا مذہب چاہتے ہیں؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے سامنے تو جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب کے سب خوشی ناخوشی ہر حالت میں سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ سارے نباتات، جمادات، حیوانات، آسمان و زمین سب اللہ کے سامنے جھکے ہیں، تو اے انسان تو نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ان ساری چیزوں کو واپس جانا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لیا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور ہم پر جو کچھ اتارا گیا یعنی قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کے خاندان پر، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ اتارا گیا موسیٰ پر اور عیسیٰ پر، وَالنَّبِيُّونَ، اور جو کچھ انبیاء کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان کا یہ جز ہے کہ ہر نبی کو ماننا یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر ہم ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے۔ کوئی حضرت ابراہیم کو نہ مانے، کوئی حضرت موسیٰ کو نہ مانے، کوئی حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، وہ کافر ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اپنے آخری نبی کے ساتھ سارے انبیاء کو مانو کہ وہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، ہم نے تو مان لیا اللہ کو۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اللہ نے کہہ دیا جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرے گا وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، وہ اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، اگر تم نے قرآن کو نہیں مانا، اس آخری نبی کو نہیں مانا، تو تم اللہ کے نافرمان یعنی کافر اور مشرک شمار کیے جاؤ گے۔ دین اسلام کو ماننا لازم ہے ایمان کے لیے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی مذہب طریقہ اختیار کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ مذہب
اللہ کو قبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔